گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے نواں مسئلہ چھیڑ دیا اور وہ کہنے لگا کہ قدم بوسی، پیر چومنا، کہنے لگا اس کے لیے رکوع تک جھکنا جائز کوئی نہیں ہے بلکہ ٹانگوں کو اوپر اٹھانا چاہیے۔ وہ اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہا تھا کہ کل کو آپ نے اگر میری تعظیم بجا لانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری ٹانگیں اوپر اٹھا کر کے تو قدم بوسی کریں۔ اور یہ بات کرتے کرتے اس نے یہ بات بھی کر دی، کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس کے اندر بھی رکوع تک جھکنا یہ تو جائز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مرزا جیلمی نے یہ بات خود ساختہ کی ہے، اپنی جہالت کی بنا پر کی ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود کوئی نہیں ہے، بلکہ سنت صحابہ سے، سرکار کے دور سے صحابہ سرکار کے لیے جھکے بھی ہیں اور آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی بھی فرمائی ہے، سرکار نے اجازت بھی دی ہے، یہ بات ثابت ہے۔ مرزا جیلمی اس سے قبل بھی سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے، بلکہ مسلسل اس نے اس سے پہلے حضور کے بارے میں یہ کہہ دیا معاذ اللہ نبی کو کل کا چھوکرا کہہ دیا، پھر کہنے لگا معاذ اللہ کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں، پھر کہہ دیا معاذ اللہ کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ اس طرح کی گستاخیاں اور بے باکیاں مسلسل وہ کرتا رہتا ہے۔ تو میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، کلمہ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ۔ یہ میں اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اتنے بدبخت بندے کے پیچھے چل پڑے ہیں جو چاہتا ہے کہ دلوں سے رسول اللہ کی تعظیم نکال دی جائے اور لوگوں کے سامنے جناب وہ طرح طرح کی باتیں اور اس طرح کی بکواسات کرتا ہے۔ اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں، اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے اب میں یہ بات رکھوں گا کہ انحناء، رکوع تک جھکنا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور پھر اس کے علاوہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو قدم بوسی فرمائی ہے اس کے لیے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت مبارکہ ملتی ہے بخاری شریف کے اندر، جس کی بار بار مرزا جیلمی کہتا ہے کہ امام بخاری ہمارے بابے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، کم از کم ان کی یہ حدیث ہی پڑھ لیتا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، آپ ایک حدیث لائے، فبارک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر حضور جان عالم کے لیے دو زانو ہو کر کے جھکے، اتنا۔ پھر اس کو حدیث مبارکہ کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا اور وہ اپنی تفسیر کے اندر لائے، جسے امام طبری نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک کر کے آپ کی قدم بوسی فرمائی، اور قدم بوسی جب فرمائی ہے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر عرض کی حضور میں آپ سے راضی، میں رب سے راضی، میں اسلام سے راضی۔ اب یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ حضرت عمر بن خطاب نے سرکار کی قدم بوسی فرمائی ہے۔ پھر ایک یہ حدیث مبارکہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الادب المفرد کے اندر لائے، اس کے اندر یہ امام بخاری نے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت زارع بن عامر یہ فرماتے ہیں ہم مدینے کے اندر آئے اور ہمیں بتایا گیا ذاک رسول اللہ، یہ حضور ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا، فاخذنا بیدیہ ورجلیہ، ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو اور آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا، اور پھر کیا کیا، فرماتے ہیں نقبلھا، ہم نے ان کو بوسہ دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ عمل جاری رکھا۔ یہ بات ہے صحابی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت امام ترمذی جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ حدیث مبارکہ لائے، جن کو حضرت امام بخاری بھی سند دیتے ہیں میرا بڑا لائق شاگرد ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ دو یہودی حضور جان عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کے حضور سے سوال فرمایا، پھر حضور نبی اکرم نے ان کے سوال کا جواب دیا تو ان نے نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب حضور کی حضور کی نبوت کا اقرار کیا، حضور کو نبی مان لیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، فقبلوا، تو فرماتے ہیں پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے یدیہ ورجلیہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اور حضور کے پاؤں مبارک کو، فرماتے ہیں ان کو بوسہ دینے لگے، ان کو چوما۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنے اجر محدثین کے ان احادیث کو نقل کر دینے کے بعد بھی کوئی بندہ بولے جی جھکنا اور پھر قدم بوسی کرنا یہ جناب جائز کوئی نہیں ہے رسول اللہ کے کیس میں، تو کتنا متصب بندہ ہی ہوگا جو یہ بات کرے گا، جبکہ جن کے سامنے کیا گیا یا جن ہستی مبارک کے پاؤں کو بوسہ دیا گیا وہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، بلکہ اس کی اجازت بھی عنایت فرمائی، تو یہ حضور کی جو خاموشی اختیار فرمائی حضور کی سنت تقریری ہوئی۔ بلکہ یہ حدیث مبارکہ جس کو ابن المقری نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں ان نے ایک حدیث لائی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پاؤں چومنے کی اجازت مانگی، تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں چومنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے حضور جان عالم سے سجدے کی اجازت مانگی، تو سرکار نے منع فرما دیا، فرمایا سجدہ اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا اپنے خاوند کو کرے، مگر میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت کوئی نہیں، نہ عبادت کی ہے تعظیمی کی بھی اجازت کوئی نہیں اور سجدہ عبادت والی کی بھی اجازت کوئی نہیں، بالکل حضور نے اسے منع فرما دیا۔ تو یہ بات مرزا جیلمی نے کیا کر کے میں ادھر یہ بات کرتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بوسی کی اجازت دی ہے،
اور اپنے قدم بوسی کی اجازت عنایت فرمائی، بلکہ اگر علماء اور بزرگ اور اولیاء کی بات آئے ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ امام بخاری حدیث مبارکہ لائے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو چوما کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری لے کر کے آئے ہیں ادب المفرد کے اندر۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ قدم بوسی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 کے اندر اعلیٰ حضرت نے درجنوں صفحوں کے اوپر یہ ان مسائل کو لکھا، درجنوں مرتبہ لکھا کہ قدم بوسی اور جناب دست بوسی یہ بالکل جائز ہے۔ اور آپ سے سوال کیا گیا کہ کسی عالم کے یا بزرگ کے یا جناب ان کے قدم چومنا جائز ہے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا بالکل عالم بزرگ کے پاؤں چومنا، اور پھر فرمایا کہ باپ کے والدین کے جناب پاؤں چومنا، اور پھر فرمایا عادل بادشاہ کے پاؤں چومنا، اس کی اجازت عنایت فرمائی۔ اور اس کے حوالے سے یہ میرے پاس جناب فتاوی شامی موجود ہے، اس کی یہ روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کی یہ عبارت، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ کسی عالم کے یا اس کے علاوہ جو عالم ہے یا عادل سلطان ہے اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا، اور بلکہ عالم کے جو ہے وہ اگر یہ بات کرے کہ قدم چومنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ ان سے یہ بات کرے تو فرمایا وہ اس کو اجازت دے کہ وہ اس کے قدم چوم سکتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت بریلوی سے ایک یہ بات کی گئی، مرزا جیلمی نے حنیف قریشی کے بارے میں یہ بات کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ حنیف قریشی نے دیکھا نا آ کر کے اپنے استاد کو سجدہ کیا، جب مرزا جیلمی جو ہے وہ اپنے اندر وڑ گیا اور پھر اس نے باہر نکل کر کے حنیف قریشی کا سامنا نہیں کیا، تو حنیف قریشی جو ہے اس نے جا کر کے اپنے استاد کے قدم چومے، تو مرزا جیلمی کہنے لگا جی یہ دیکھیں نا اس نے جا کر کے سجدہ کر لیا۔ تو اس نے مرزا جیلمی نے حنیف قریشی کے اپنے استاد کی قدم بوسی کرنے کو اس کو سجدہ قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ میرے پاس جلد 22 موجود ہے، پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بات بیان فرمائیں کہ کوئی بندہ اگر قدم بوسی کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے جی اس نے سجدہ کیا، یہ گمان کرے، تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو بندہ قدم بوسی کرنے والے کو سجدہ گمان کرتا ہے، یہ بات کرتا ہے، فرماتے ہیں یہ ایک خبیث گمان ہے جو خبیث دل میں آ سکتا ہے، یعنی کہ مرزا جیلمی نے اپنی خباثت کا اس میں اظہار کیا، اور پھر فرمایا بالکل قدم بوسی کرنا یہ جائز ہے اور اس کی اجازت فرمائی۔ فرمایا جو بندہ قدم بوسی کو ناجائز کہتا ہے، فرمایا وہ نئی شریعت گھڑتا ہے، پیشاب سے زیادہ اس بندے کا یہ قول ہے جو پلید ہے، بالکل جو قدم بوسی کو ناجائز کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سنت بھی بعض نے اس کو ثابت کیا ہے قدم بوسی کو، تو یہ آپ نے لکھا۔ اس کے علاوہ اب بات رہے گی الانحناء کی کہ کوئی بندہ یہ بات کرے جی رکوع سے نیچے تک جھکنا، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا جیلمی نے جو یہ بات کی ہے اس کی جہالت پر بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف جلد 22 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کسی کے لیے جھکنا یہ دو طرح سے ہے، انحناء دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے کہ مقصود اور دوسرا جو ہے وسیلہ۔ وسیلہ یہ ہے کہ کسی اور فعل کو ادا کرنے کے لیے یہ ذریعہ بن جائے جھکنا، جیسے اب میں آپ کے سامنے دونوں کی مثالیں رکھتا ہوں کہ جھکنا اگر تعظیم کے لیے ہو، مقصود ہو، تو فرمایا پھر یہ جائز نہیں، کہ جیسے پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے بادشاہ کے لیے جھکا کرتے تھے، فرمایا یہ جائز کوئی نہیں ہے، یہ مقصود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وسیلہ، کہ اگر جھکنا کسی چیز کے لیے وسیلہ بن جائے، کہ جیسے اپنے استاد کے جوڑے سیدھا کرنے کے لیے بندہ جھکتا ہے یا کسی کی قدم بوسی کرنے کے لیے جھکنا، تو فرمایا یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں جو مقصد ہے، جو حصول ہے، جو ذریعہ ہے، جس فعل کے لیے وہ ذریعہ جو فعل ہے وہ یہ ہے قدم بوسی کرنا، تو فرمایا اس کی اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ اب مرزا جیلمی کو بیچارے کو اس باتوں کا کیا پتہ ہو کہ وہ ان ٹرمز کا، ان اصطلاحات کا، کیونکہ اس کے پاس علم کوئی نہیں اور وہ جاہل ہے، اور جاہلوں کا پھر وہ امام بھی بنا ہوا ہے اور لوگ ان چیزوں کو سمجھتے کوئی نہیں ہے، تو اس بات پر اس نے کیا دیا جی رکوع تک جھکنا اور سجدے کے پوسچر میں چلا جانا یہ بالکل ناجائز ہے، حضور کے کیس میں بھی اور جناب کسی کے کیس میں بھی۔ تو مرزا جیلمی کی جہالت اس پر کھل کر سامنے آ گئی۔ رسول اللہ کی تعظیم کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، اس کی یہ واہیات باتیں بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کی سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ رکوع سے زیادہ جھک کر قدم بوسی کرنا، یعنی کہ قدم بوسی کی اجازت جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور بزرگان دین نے بھی اس بات کی اجازت عنایت فرمائی ہے، بلکہ صحابہ کے دور میں یہ بات بالکل اس کی اجازت تھی۔ صحابہ کرام خود ایک دوسرے کے قدم بھی چما کرتے تھے، دست بوسی کیا کرتے تھے، اور سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قدم بوسی فرمایا کرتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عباس کی بھی قدم بوسی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بالکل مرزا جیلمی کی خباثت کھل کر سامنے آ گئی۔ میں آپ تمام احباب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اس بدبخت بندے سے بچیں، بالکل اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ شیطان کی طرح وار کر کے لوگوں کو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف لانے کی بجائے ان کی تعظیم کے خلاف باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتا ہے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔